السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ناظرین، آج ترجمۃ القرآن کا سبق ہم نے بھول سے فیس بک والی آئی ڈی پر چلا دیا ہے، پتہ نہیں چلا، لیکن میں نے اپنے پیج پر بھی شیئر کر دیا ہے۔ تو آپ سے اپیل ہے کہ آج کا ترجمۃ القرآن کا سبق میرے پیج پر ہی دیکھیں۔ وہ بھول سے ہم نے فیس بک والی آئی ڈی پر چلا دیا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو بہرحال پیج پر ہم نے شیئر کر دیا ہے، وہ سبق سارا آ گیا ہے پیج پر۔ بہت شاندار سبق تھا، بہت گرامر تھی اس میں، بہت صرف نحو تھی اور بہت تشریح تھی، اور سبق کے آخر پر ولی کامل استاد العلماء، ولی کامل اور رئیس الاولیاء حضرت مولانا سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خوب تذکرہ ہوا۔ سبق کے آخر پہ میاں عبدالرزاق صاحب کاموں کی والے، ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ بھی سنا کریں، آپ بھی پڑھا کریں، بڑی مہربانی۔ ہم آپ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ ساری محنت ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میاں صاحب سنتے ہیں، میاں صاحب کے حوالے سے شاہ عبدالغنی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت تذکرہ ہوا، بلکہ آخر پہ میں نے ان کی آواز میں 2-4 آیتیں بھی پڑھی ہیں۔ ان کی آواز میں میں نے 2-4 آیتیں بھی پڑھی ہیں۔ وہ جو قرآن ترجمے والا سبق پڑھایا نا، وہ آپ نے ضرور سننا ہے، اور شاہ جی کی آواز میں جو میں نے قرآن پڑھا ہے وہ بھی آپ نے سننا ہے۔ میں نے خوب پڑھا ہے آج۔ الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ چلیں گئے بگئے آپ کو سناتے رہیں گے۔ شاہ صاحب کا بہت تذکرہ ہوا، میاں عبدالرزاق صاحب کاموں کی والے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، ان کا بہت تذکرہ ہوا۔ ہمارے بزرگ ہیں شیخ حاجی محمد انور صاحب، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ان کی زوجہ محترمہ، ہماری والدہ کی جگہ والدہ ماجدہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے۔ وہ بہت پیار کرتی تھی ہمارے ساتھ، ہماری اماں جان بہت پیار کرتی تھی،
اللہ اکبر۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حاجی انور صاحب، اللہ ان کو لمبی صحت والی، ایمان والی، شفا والی، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ چلیں جی شروع کریں صحیح بخاری کا سبق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان یار تھوڑا سا الرجيم آگے، آواز نہیں جا رہی بڑا لوگ۔ اچھا ناظرین، آج انشاءاللہ دوسرا میک بھی، کل ہم نے کوشش کی تھی لیکن ہمیں میک نہیں ملا، آج امید ہے کہ آ جائے گا۔ کتاب الایمان بسم اور آگے ہو جائے نا، اور آگے ہو جائیں جی۔ دوسرا میک کون سا؟ چھوٹا اس کی تو آواز ہی نہیں۔ نہیں لگا ہوا ہے میرے پاس۔ نہیں وہ تو بیکار ہے، اس کی آواز ہی نہیں۔ آپ ادھر ہی کوشش کریں، اس کی تو آواز ہی نہیں۔ کتاب الایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بھی لگا لیں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بھی آواز کیچ کرے گا۔ کتاب الایمان، وہی کے بعد اب ایمان۔ ہاں جی، باب قول النبی صلی اللہ نہیں باب قول النبی ہے، باب قول او النبی بکر قول النبی ہے، قول النبی ہے، کیا پڑھا جائے؟ شاباش، ٹھیک ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ہاں ترجمہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بنی الاسلام والا خمس شہادہ، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ ایمان قول کا نام ہے اور فعل کا نام ہے، یعنی اقرار اور شاباش، اقرار اور دیکھیں ناظرین، یہ جو بچہ ابو بکر ہے نا، اس نے صرف میرے پاس مشکات ثانی پڑھی ہے، مشکات ثانی پڑھی ہے میرے پاس اس نے، بچے نے۔ اور ہماری محنت دیکھ لیں آپ، اللہ کے فضل و کرم سے یہ صحیح بخاری کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے، یہ صحیح بخاری کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے۔ اگر یہ بخاری پڑھ لے گا تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، یہ بچہ بہت ہیرو بنے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ قال اللہ تعالی۔ ایمان نہیں یار، جلد بازی نہ کریں، ہم نے پڑھنا ہے، کتاب پڑھنی ہے، مکانی نہیں۔ اگر مکانی ہے تو پھر میں عبارت پڑھتا ہوں بغیر ترجمے کے۔ ہم نے پڑھنی ہے، خواہ ایک حدیث پڑھ لیں روز کی، آپ ایک حدیث بھی پڑھیں گے نا، کتاب پھر بھی آپ کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ قول ہے، قول کا نام ہے، فعل کا نام ہے، ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وزدناہم ہدی ویزدادوا۔ بس ترجمہ کریں نا، قال اللہ تعالی ایک ایک آیت کا الگ الگ آیت کا ترجمہ کر۔ اللہ نے فرمایا لیزدادوا ایمانا، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں ایمان میں، ساتھ اپنے ایمان کے۔ وزدناہم ہدی وزدنا، اور ہم نے زیادہ کیا ان کو ہدایت میں۔ وہ جو آیت ہے نا لیزدادوا ایمانا، وہ سورہ فتح کی آیت ہے، اور یہ جو ہے نا وزدنا ہدا، یہ سورہ کاف۔ بخاری میں بڑا علم ہے، بڑی آیتیں لاتے ہیں قرآن کی۔ وزدنا ہدا، ہم نے زیادہ کیا ان کو ہدایت میں۔ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ اصحاب کاف کا قصہ ہے نا، یا ایمان، یعنی ایمان بڑھتا ہے کم بھی ہوتا ہے۔ وَيَزِيدُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا نہیں، هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو ہدایت۔ جنہوں نے ہدایت پائی۔ کس میں زیادہ کرتا ہے؟ ہدایت میں۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا وَزَادَهُمْ نہیں واقع کوئی نہیں، والذین اہتدوا، زَادَهُمْ، ہاں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، زیادہ کیا ان کو ہدایت میں، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور دیا ان کو ان کا تقوی۔ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ، یار وَيَزْدَادَ الَّذِينَ، دُالَّذِينَ کس نے پڑھایا ہے؟ میں نے 30 سال پہلے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ پڑھا تھا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، آپ نے تو میری غلطیاں نکالنی شروع کر دی ہیں۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ، اور زیادہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں۔ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا کون سا تمہارا کہ زیادہ کیا اس کو اس صورت نے؟ حاضی سے مراد
اس صورت نے ایمان میں، یعنی امام صاحب دلیلیں دے رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَقَوْلُهُ فَاخْشَوْهُمْ ترجمہ بھی کریں یار، کوئی دشمنی آپ کو ترجمے سے، ترجمہ آپ کرتے ہی نہیں، میں کر رہا ہوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ بس رہے وہ لوگ آمنوا بس ہے پر وہ لوگ، لیکن وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے فزادتہم ایمانا ان کو زیادہ کر دیا ایمان۔ ہاں، کس نے زیادہ کیا؟ ایمان۔ اس صورت نے، جو صورت نازل کی پیچھے ہے نا، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ۔ وَقَوْلُهُ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَاخْشَوْهُمْ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سونا ترجمہ کریں، سونا اللہ تعالیٰ کا جو فرمان جچے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاخْشَوْهُمْ، بس تم مجھ سے ہاں کر بھائی ترجمہ، ڈرو ڈرو ان سے، فَزَادَهُمْ ایمانا، یعنی کافر کہنے لگے تم ڈرو کافروں سے، مومنوں کو کہنے لگے، لیکن وہ ڈرے نہ بلکہ ان کا ایمان بڑھ گیا۔ فَزَادَهُمْ ایمانا، اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ وَقَوْلُهُ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا زَادَهُمْ نہیں زیادہ کیا ان کو الا مگر ایماناً ایمان میں وتسلیماً اور کیا معنی ہے؟ ہاں جی نہیں، اور ماننے میں، قبول کرنے میں، تسلیم ماننا، ہاں جی، والحب فی اللہ، والحب نہیں مبتدا ہے، والحب والحب فی اللہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت، والبغض اور والبغض اور بغض میں، اللہ کی محبت اور اللہ کے بارے میں بغض ایمان سے ہے۔ فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اللہ کے بارے میں کسی سے ناراض ہونا یہ ایمان ہے۔ وَكَتَبَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ عمر نہیں، عمر را کے بعد واو ہوتی ہے، یہاں عمر ہے۔ عمر بن عبد العزیز إِلَىٰ عدی بن عدی، لکھا عمر بن عبد العزیز نے طرف عدی بن عدی کی، ان الایمان بے شک ایمان فرائض، ان الایمان نہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں، ان للایمان ان للایمان بے شک ایمان، ایمان کے لیے فرائض فرائض ہیں، و شرائع اور احکام ہیں، ہاں و حدود اور حدیں ہیں، ہاں و سنتاً اور سنتے ہیں، ہاں، فمن استکملہا بس مکمل کیا، جو ان کو مکمل کرے گا، بس جو ان کو مکمل کرے گا، استکمل الایمان اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، شاباش۔ ومن لم یستکملھا اور جس نے اس کو نہیں مکمل جس نے کیا، مکمل نہ کیا، لم یستکمل الایمان اس لم نے یستکمل الایمان، لم یستکمل الایمان اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا۔ ہاں جی، فإن عائش پس عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں فَإِنْ عَائِش یعیشُ عِش، اگر میں زندہ رہا، فسعوا بینہا فَسَأُبَيِّنُهَا، فسعوا بینہا لکم، اگر میں زندہ رہا تو میں اس کو بیان کروں گا تمہارے لیے، حتی ان حدوں کو، شرائع کو، احکام کو، حتیٰ تعملوا بہا، حتیٰ کہ تم ان کو، حتیٰ کہ ان کو تم جان لو، تعلموا بہا، تعملوا نہیں، حتیٰ کیا لفظ ہے بکر؟ تعملوا زیادہ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ تم ان کے ساتھ عمل کرو۔ وَإِنْ عَامُتْ وَإِنْ أَمُتْ، اگر مجھے موت آ گئی، فَمَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ فَمَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، فَمَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ، بِحَرِيصٍ، مجھے تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں،
وقال ابراہیم مجھے علیہ تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ وقال ابراہیم علیہ السلام ولا کہا اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ قرآن میں تیسرے پارے میں۔ یہ امام صاحب دیکھیں کتنی دلیلیں دے رہے ہیں۔ ولیکن لیطمئن قلبی، اور اگر اور تاکہ دل مطمئن ہو جائے میرا دل۔ وقال معاذ اجلس، اور کہا وقال معاذ اجلس معنا، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہاں نؤمن ساعہ، نؤمن سا نؤمن سا ساعتن، ہمارے ساتھ بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے ہم ایمان لائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ ناظرین غور کریں، معاذ صحابی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیے تھوڑی دیر ہم ایمان لائیں، یعنی دین کی مجلس میں بیٹھنا بھی ایمان ہے۔ نہیں بیٹھے ہیں، پڑھیں پڑھائیں، حدیث پڑھیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، جو بھی ہے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، یعنی دین کی مجلس کے لیے بیٹھنا ایمان ہے۔ وقال ابن مسعود، اور کہا ابن مسعود نے الیقین الایمان، پختہ ایمان، الیقین الایمان، یقین ایمان ہے، کلہ سارے کا سارا، ہاں یقین سارا کا سارا ایمان ہے۔ وقال ابن عمر لا یبلغ العبد، لا یبلغ العبد، لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، حقیقت التقوی، حقیقت التقوی، ترجمہ کر، لا یبلغ العبد، نہیں پہنچتا بندہ تقوی کی حقیقت کو، یادہ ما حاکا فی صدری، اور غلط پڑھ رہا ہے، حتی یادہ ما حاکا فی صدری، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے ما ہا کا، اور لفظ تو صحیح پڑھو، ما حاکا فی صدری، صد فی صدری، فی صدر، کمال ہے یار، 10 11 بکر فی الصدر، جو کھٹکے سینے میں۔ وقال مجاہد شرع لکم من الدین، اور کہا مجاہد نے شرع لکم من الدین، اس نے کھول کر بیان کیا تمہارے لیے دین، ما وصى به نوحا، جس کے ساتھ اس نے وصیت کی نوح علیہ السلام کو، اوصینا کا، اوصینا کا، اوصا یوسی، اوصینا کا و ایاہو، اوصینا کا یا محمد، و ایاہو، ترجمہ کریں، اوصینا، اوصینا کا، ہم نے وصیت کی تجھ کو اے محمد ہم صلی نے اللہ علیہ وسلم، وصیت کی یا محمد، اے محمد، و ایاہو دینن، اور وہی تیری طرف، اور چھوڑ دیں آگے، وَإِيَّاهُ، اور خاص اس کو، کس کو؟ دینن، دین، دین کی، خاص اس کو، کس کو؟ ہم نے وصیت کی تجھ کو اے محمد، اور خاص اس کو دین کی، کس کو خاص کو؟ شاباش، نوح علیہ السلام کو، وحدن اکیلے کو۔ وقال ابن یہ مسعود کیا پڑھ رہا ہے؟ دینن واحدن، دیناً واحداً، ایک دین کی۔ وقال ابن عباس، کہا ابن عباس نے شرعتا و منہا، شراطا و منہاجا، شرعتا و منہاجا، یہ کہاں آتا ہے قرآن میں؟ چھٹے پارے میں۔ آپ حافظ بھی ہیں؟ نہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا کا معنی بتا رہے ہیں امام صاحب۔ کیا معنی ہے اس کا؟ پڑھیں آگے۔ سبیلا و سنتا، سبیل، شِرْعَةً کا معنی رستہ، منہاجا کا معنی سنت۔ ودعاؤکم ایمانا، وَدُعَاؤُكُمْ، دعا ایمانکم، وَدُعَاؤُكُمْ، قرآن میں آتا ہے نا، یہ امام صاحب نا قرآنی الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، 19ویں پارے میں۔ اللہ تمہاری پرواہ نہ کرے اگر تم اس سے دعا نہ کرو۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ دعا سے مراد ایمان ہے۔ دعا سے مراد کیا ہے؟ ایمان۔ حدثنا یعنی اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہو، بس ایک حدیث میں آپ کو پڑھاتا ہوں،
آپ یاد کریں، آپ کی عبارت بہت کمزور ہے، جب آپ چل جائیں گے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ جی پڑھیں پڑھیں۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ، نہ یار نہ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ۔ حدثنا ابو بکر آپ پڑھائیں اس کو۔ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ، ابنو کیوں یار؟ یہ مصوف کسی او یار عبید اللہ ہے، لفظ اللہ تو مضاف الیہ ہے نا، یہ مضاف لے ہو کر مصوف ہو رہا ہے۔ ہاں ہبنو پڑھنا ہے، ہبنو۔ قال اخبرنا حنظلہ بن حنظلہ تبن، کیوں بتائیں یار، بتائیں یار، حنظلہ تبنو۔ اخبرنا حنظلہ بن ابی سفیان عن اکرمۃ وہ بن اکرمہ خالد بن خالد سے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس بنیاد رکھی کہ اسلام کی 5 چیزوں پر، شہادت پانچ چیزوں اللہ پر الہ شہادت۔ الا اللہ۔ یار اگر آپ کو جلدی ہے نا تو آپ کتاب بند کر دیں، یہ غلط کام ہے سارا۔ شہادت گواہی دینا اس بات کی اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان محمد رسول اللہ۔ ان محمد۔ آپ دیکھیں نا آپ کتنے کمزور ہیں، آپ کی عبارت کتنی کمزور ہے، آپ اتنی جلدی کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، آپ تو بہت کمزور آدمی ہیں۔ ان محمد رسول اللہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ و اقام الصلاۃ، کیوں؟ اوہو، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، شہادت پر اس کا عطف آئے گا، اور صلاۃ مضاف الیہ اقامت کا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنا، والحج حج کرنا، و صوم رمضان۔ رمضان کے روزے رکھنا۔ ہاں جی آگے۔ باب امور الایمان و قولہ عز وجل، باب امور الایمان، ایمان کن چیزوں کا نام ہے؟ چلے بس ٹھیک ہے، یاد کریں، یاد کریں، سبق پختہ کریں، مضبوط کریں، محنت کریں۔ لو ہمارے پیارے قارئین، ہم انشاءاللہ 5 منٹ بعد مشکات شروع کرنے والے ہیں، 5 منٹ بعد مشکات شروع کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، جانا نہیں آپ نے کہیں، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ چلو جی۔